کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اچھے فیصلے کریں گے. کیا یہ فیصلے ہیں کہ میری ایک بچی گئی ہے, اس کے پیچھے میری 4 بچیاں اور ہیں؟ اللہ کے واسطے آپ کو میں کیا بتاؤں, میں جب اپنی بچیوں کا نام لیتا ہوں میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پھاڑ دوں کہ ان بچیوں کو میں کہاں لے کر جاؤں گا. آپ اندازہ لگائیں, آپ سوچیں, انسانیت کے ناطے سوچیں آپ کہ آپ کیسے, میرا دل پھٹتا ہے. میرے بچے روز, چھوٹے بچے پوچھتے ہیں میں آپ ہی آ گئی. اس کو ایک چھوٹی سی بچی ہے میری ربیہ, وہ پوچھتی ہے تو وہ بولتی ہے آپ ہی کہاں گئی ہے؟ انجیکشن دوائی لینے گئی ہے. بچے مجھ سے سوال کرتے ہیں آپ بتائیں میں کہاں جاؤں. وہ ظالم لوگ اتنے ہیں, اگر اچھے لوگ ہوں تو ماں باپ سے بات کرائیں, ماں باپ سے رابطہ کرائیں, لیکن وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. وہ یہ گروپ ہے بچیوں کو فروخت کرتا ہے یا ان کو آگے یہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی چینل. ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. بہت ساری دعا ہے آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آباد رکھے. میں ہوں ریحانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں سب میرا یوٹیوب چینل. آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے میرے پاس بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کو میں نے آج ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی دکھائی دعا زہرا کے کیس میں. جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ جس طرح دعا زہرا کو اغوا کیا گیا, گھر سے نکالا گیا, پھر اس کے بعد اس بچی کو لاپتہ کیا گیا, ماں باپ نے فریاد کی, شور مچایا, ادھر گئے بہت سے اداروں کو بیچ میں انوالو کیا گیا, مگر بچی ریکور نہیں ہو سکی. پھر بعد میں بچی کو ہم نے دیکھا جب بہت زیادہ پریشر ہوا اور اس کے بعد پھر اس بچی کو جو ہے وہ پیش کر دیا گیا جی عدالت کے اندر. نکاح دکھا دیا گیا کہ ایک نکاح نامہ ہوا ہے, ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر دکھا دی اور دکھا دیا کہ بھئی بچی کا نکاح کر دیا گیا, بچی کی شادی ہو چکی ہے. اسی طرح سیم یہی سب کچھ جو ہے وہ اس وقت فیس کر رہے ہیں ہانی کے فادر. ہانی کے فادر کے ساتھ بھی سب کچھ اسی طریقے سے ہوتا ہے, بالکل سیم یہی پروسیس ہے. ہانی کے فادر کراچی شہر میں جو ہے وہ ایک ریڑھی لگاتے ہیں, فروٹ کی بھی ریڑھی لگاتے ہیں, کبھی پکوڑوں کی ریڑھی لگاتے ہیں. اس کے بعد حیدرآباد میں ان کی فیملی رہتی ہے, یہاں سے جو بھی جمع کرتے ہیں وہ وہاں پر ان کو سینڈ کیا کرتے تھے. جس دن کا یہ واقعہ ہے, یہ بچی ہے جی 2010 کی پیدائش ہے اس بچی کی, عمر اس کی بنتی ہے 12.5 سال. تو یہ بچی جو ہے وہ گھر سے نکلی تھی سلائی سینٹر جانے کے لیے, جو رستے سے لاپتہ ہو گئی. جب اس کے فادر نے جو ہے جب ان کو اطلاع ملی ہے حیدرآباد گئے, انہوں نے پولیس سے کوشش کی ہیلپ لینے کی, پولیس کروائی ہے وہی. بات کو مختصر کروں گی, کورٹ میں پہنچے, ان کی بیٹی بھی کورٹ کے اندر آئی اپنے جو نام نہاد شوہر کے ساتھ, اور بچی نے اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے جج کے سامنے کہا کہ میں نے پسند کی شادی کی ہے اس کے ساتھ. اور جج صاحب کا آپ بات سنیے, جج صاحب نے کہا کہ جب ہم نے دعا زہرا کو نہیں روکا تو تب ہم آپ کو کیسے روک سکتے ہیں. جب ان کے فادر نے کہا کہ میری بیٹی پتہ نہیں کس کے اثر میں بول رہی ہے, کون سے بات, کس طرح کے پریشر کے آ کے یہ بات کر رہی ہے, تو جج صاحب نے کہا کہ آپ بھی جا کے میڈیکل کروا لیں, ہماری طرف سے آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں, آپ بھی جائیں, جیسے دعا کے فادر نے میڈیکل کروایا آپ بھی جا کے میڈیکل کروا لو, بچی ہماری طرف سے اس وقت ان کی زوجیت میں ہے. انتہائی افسوس ہمارے عدالتوں کا رویہ, انتہائی افسوس. دعا زہرا کا کیس جس طرح سے ہوا تھا, یہ تو اس سے بھی چھوٹی بچی ہے, یہ 12.5 سال کی بچی ہے, اور ہانی ایک معصوم بچی. اس کے باپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, اتنے امیر آدمی نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب میں کورٹ کچہری کے چکر لگاتا ہوں تو میرے پیچھے دہاڑی ماری جاتی ہے تو میرے بچے بھوکے رہ جاتے ہیں. بڑی افسوس کی بات ہے. جب یہ چیز سنی تو بہت سارے بہن بھائیوں نے جو ہے وہ اپنے طور پر ان کی مدد کرنے کی بھی ٹھانی ہے, اور میں اس میں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے چوز کیا کہ میں دوں. مگر میرا خیال ہے کہ اگر ہم ان کے فادر کا کوئی اکاؤنٹ نمبر یا ان کے فادر کا کوئی نمبر یہاں دے دے تو ان کو کم سے کم اس بچی کے کیس کے لیے کورٹ کچہری کے صحیح طریقے سے چکر تو لگا سکتے ہیں, کیونکہ ان کو ابھی معاشی طور پر وہ اتنے اسٹیبل نہیں ہیں. ہم نے دیکھا مہدی کاظمی صاحب, کیونکہ یہ ایک جنگ ہے, عدالتی اور قانونی جنگ جو ہوتی ہے نا, یہ پیسوں سے ہوتی ہے. جتنا پیسہ لگایا جاتا ہے, اچھا وکیل, اچھا کاغذات اچھے. مگر اس میں بھی میں کریڈٹ دینا چاہتی ہوں شیلا رضا صاحبہ کو, جنہوں نے ان کی مدد کی. یہ بالکل نا امید ہو گئے تھے جس دن کا یہ واقعہ ہے, اور کورٹ سے جب یہ نکلے, جب بچی ان کی آنکھوں کے سامنے لے جائی گئی, ان کا یہی کہنا تھا کہ بچی کو جو ہے پتہ نہیں کون سی دوائیوں کے زیر اثر تھی. جیسے دعا زہرا ہم نے دیکھا کہ آ کے اپنے ماں باپ کے لیے برائیاں کرتی تھی اور چیزیں ہوتی تھیں, اس میں بھی آپ دیکھو وہی چیزیں تھیں کہ ادویات اور منشیات کا استعمال ہے, کس قسم کی دوائیاں انجیکشن تھی جو اس بچی کو دی جاتی تھی, وہی سیم. یہ ان کے فادر کہہ رہے ہیں وہ میری بچی کے الفاظ نہیں تھے جو اس بچی نے آ کے کورٹ میں کہے کہ میں پسند کرتی ہوں. کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک 11.5-12 سال کی بچی جو ہے وہ کسی سے پیار کرے اور اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہے کہ نہیں میں تو اس سے شادی کر لی ہے. یہ ان کے فادر کو ہے. اور اس کے اندر جو کیس کو اگر آپ دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی وہی گینگ ملوث نظر آتا ہے جو کہ دعا زہرا کو جنہوں نے اٹھایا تھا.
وہی گینگ اس بچی کے پیچھے بھی ہے اور بالکل سیم ہر چیز ہے، بس سٹی الگ ہے، کراچی سی جگہ، یہ حیدرآباد کی بچی اٹھائی گئی ہے، ایج بھی تقریباً سملر سیم ہی ہے، ہر چیز سیم ہے، مگر یہاں پر فادر بہت مجبور، بہت بےکس ہیں۔ اور جبران ناصر صاحب کا بہت بہت شکریہ، ایڈوکیٹ فیاض رامے صاحب کا بہت بہت شکریہ، بہت سارے لوگوں نے ان کا ہاتھ تھاما اور اس کیس کو بھی لے کے چل رہے ہیں کہ ان کی بیٹی ان تک پہنچ جائے۔ بڑے کرب میں، بڑے پریشانی میں، 1.5 مہینہ ہونے کو آ گیا ہے، بچی کی صورت نہیں دیکھی، ان کی نانی کی ڈیتھ ہو گئی، بچی کی نانی اسی غم میں چلی گئی دنیا سے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی ڈیتھ پر بھی بچی کو نہیں بھیجا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شادی ہے تو اس شادی میں ماں باپ سے اوجھل کیوں رکھا جاتا ہے؟ بچیاں کہاں ہیں؟ جس دن کورٹ میں پیش ہوئی اس کے بعد آج کا دن ہے کہ بچی ان کی آنکھوں سے اوجھل ہے، انہیں نہیں معلوم بچی کی سال میں کہاں ہے۔ تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے قانون ساز اداروں کے لیے، بڑا قانون ساز لوگوں کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ روڈ چلتی کسی بھی بچی کو اغوا کر لیا جائے اور اس کو جا کے جو ہے وہ کورٹ میرجز یا نکاح کرا کے جو ہے وہ پیش کر دیا جائے۔ اور جس طرح سے دعا زہرا کا نکاح ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ رائے خرم صاحب کے آفس میں جب وہ ہوتے بھی نہیں، اتوار کو بھی آفس کھلتا ہے، نکاح جس سے پڑھایا، نکاح جو ہے جن مولوی نے نکاح پڑھایا وہ جو ہے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، گواہ جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نکاح نہیں پڑھایا۔ تو جب نکاح نہیں پڑھایا تو نکاح کی ہوا کیسے؟ جب نکاح کے صیغے ہی نہیں پڑے گئے تو نکاح ہوا کیسے؟ سیم عدالتوں کو کچھ اس کے اوپر ترمیم کرنی پڑے گی۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے چینل کے تھرو اقرار الحسن صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دعا زہرا کی ریکوری میں آپ نے بہت اچھا کام ادا کیا اور آپ کو لگتا ہے کہ اس گینگ تک آپ کی رسائی ہے اور آپ کوئی مسیحائی کا کام کر سکتے ہیں، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میں اپنی جتنے دیکھنے والوں کی طرف سے آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز ہانی کے فادر کی بھی مدد کریں، بڑے مجبور ہیں، بڑے رو رہے تھے، بری طریقے سے رو رہے تھے۔ ان کی والدہ جو ہے وہ بہت پردے دار خاتون ہے، بڑی ایک مذہبی فیملی، اللہ پاک ان کو اسی طرح مذہب پر قائم و دائم رکھے، بڑے مجبور ہو چکے ہیں جی لوگ یہاں پر، بڑے فریاد ہے لوگوں کے لیے، عدالتوں سے انصاف کی توقع ہوتی ہے۔ دعا زہرا کے معاملے میں آپ کو اپنی شاندہی ہو گئی، اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی جو غلطیاں تھیں، جس طرح سے آئیو کی غلطیاں تھیں، جس طرح سے تفتیش کو بڑھایا گیا، جس طرح سے چیزوں کو حقائق کو چھپایا گیا، ہر چیز غلط طریقے سے پیش کی گئی۔ بالکل یہی کیس بھی دعا ہانی کا بھی ہے، اس کیس کو ہم بڑے آسانی سے سولو کر سکتے ہیں۔ دعا زہرا کو نشیہ دیا جاتا تھا، یہ بات اب کنفرم ہو چکی ہے، کچھ خاندانی ذرائع بھی اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں، کچھ جو لوگ موجود ہیں جو اب اس بچی کی حالت دیکھ رہے ہیں اس سے ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ بچی پہلے کیسی تھی اور اب کیسی تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بچی سیف ہاتھوں میں ہے، اور بس امید ہے عدالتوں سے کہ اب ظہیر اور شبیر کو جو ان کے پیچھے مائنڈ سیٹ، ان کو گرفتار کیا جائے، اور ہانی کے پیچھے جو لوگ ہیں اس کی اغوا کے، اس کو بھی گرفتار کیا جائے، کیونکہ یہاں پر جس طرح سے فرقہ واریت کی جنگ قرار دی گئی تھی، جس طرح سے اس دعا زہرا کے کیس کو ایک فرقے کا نام دیا گیا تھا، ان کے منہ پر تماچے ہیں۔ اس کیس کے بیچ میں جن لوگوں نے اپنی ٹانگیں اڑائیں، جس گھٹیا لوگوں نے اس کیس کو خراب کیا، جتنے گھٹیا لوگ اس کیس کے بیچ میں تھے اور یوٹیوب پر بیٹھ کے اپنی جو ہے وہ گند مچاتے تھے، ان کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ جو کہتے تھے کہ لو میرج، اگر یہ لو میرج تھے تو ہانی کے کیس کیا ہے؟ 11-12 سال کی بچی کو اغوا کیا گیا، بچی غائب ہے، اسی طرح کورٹ میرج کر کے دکھایا گیا اور پھر باپ کی آنکھوں کے سامنے بچی کو لے جایا گیا، باپ رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے۔ میں ان سے پوچھوں گی کہ یہ کس طرح کے لو میرجز ہیں؟ یہ کیسے کورٹ میرج ہے جس میں بچی پہ تشدد کیا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، الٹی سیدھی ادویات دی جاتی ہیں، بچیوں کو اپنے ہی ماں باپ سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ ہم نے دیکھا ہے اگر جب بھی کوئی کورٹ میرج کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو وہ آتے ہیں ماں باپ سے معافی ترافی کر لیتے ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ یہ بچیاں کہاں چلی جاتی ہیں؟ ان کے ماں باپ ان کو اگر نہ پوچھو تو یہ بچیاں بیرون ملک جاتی ہیں، ان کو کس طرح کے اڈوں پہ بٹھایا جاتا ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خدا رہا جب اس کیس کو دیر ہو جائے پلیز اس کیس میں کچھ نظر ثانی کریں، کچھ چیزوں کو امپروو کریں، یہ نہ ہو کہ دعا زہرا کی طرح جیسے 3-3.5 مہینے بیت گئے، اس کیس کو جلد کوشش کریں کہ کر لیں۔ اور بہت سارے لوگ ان کی مدد کا کہہ رہے ہیں، میں کوشش کروں گی ان کے فادر کا نمبر اور کچھ ایسی چیزیں دے دیں اور ان سے پوچھا جائے تو پھر ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر فرقہ واریت سے بڑھ کے لوگوں نے حصہ لیا ہے، جیسے دعا زہرا کے لیے لوگ آواز اٹھا رہے تھے، سیم اسی طرح لوگ محبت کریں ہانی سے۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ دیکھیں کہ ہانی کے لیے بھی آواز اٹھائیں اور ہانی کو بھی جگہ دیں، تاکہ یہ نہ کہیں کہ کوئی فرقہ تھا، یہ سب پاکستان کی بچیاں ہیں، ان سب کا تحفظ ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، جد و جہد کا حصہ بنیے گا۔ اللہ حافظ۔